مسلمان بنے، پیغمبر کی دعوت دینے کے بعد اسلام کی طرف آئے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، خدا پر ایمان لائے۔ لیکن ابو طالب کی ذات وہ ہے کہ لوگوں نے اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ ابو طالب کی ذات وہ ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے پیغمبران پر ایمان رکھتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے۔ یہ فرق ہے، یہ آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور نہ کوئی اس طرف آ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کی ذات کو پہچانے، حضرت ابو طالب کی ذات کون ہے۔ ابو طالب میں اور لوگوں میں، مسلمانوں میں جو مسلمان ہوئے، ان میں فرق یہ ہے کہ جتنے جو مسلمان ہوئے وہ اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہوئے، اور ابو طالب کی ذات وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مسلمان تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ مومن تھا، مومن۔ اس لیے کہ جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا ایمان جو ہے وہ خدا کے پیغمبران پر ہو، خدا کے انبیاء پر ہو، آسمانی کتابوں پر ہو، تو وہ بندہ پھر کون ہوتا ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس یہ بات ثابت کرنے کے لیے؟ میں ایک دو بطور دلیل دو واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، بڑے غور سے سننا، بڑے غور سے، کہ حضرت ابو طالب اعلان نبوت سے پہلے مسلمان تھے، دنیا اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہوئی ہے، اور ابو طالب اعلان نبوت سے پہلے مسلمان تھے، ایمانی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب بطور دلیل ایک دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ الحمدللہ ہمارے یہ روایات اور معصومین کے زمان اقدس سے ہم تک یہ روایات، واقعات الحمدللہ اسناد کے ساتھ پہنچے ہیں، اور اسی لیے ہم تک جو ہمارے ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت کی زبان مبارک، ان کی اسناد سے جو ہم تک بات پہنچتی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ امام جو ہے وہ امام دائیں بائیں سے نہیں فرماتے، کوئی بھی معصوم ہے تو وہ اس معصوم کی سند معصوم ہوتی ہے، معصوم غیر معصوم سے نقل نہیں کرتا، معصوم فرماتا ہے میں نے اپنے باپ سے۔ مثال کے طور پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، مولا باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنا، مولا زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے جو ہے مولا پیغمبر خدا سے سنا، اور پیغمبر خدا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا، اور جبریل فرماتے ہیں میں نے یہ بات خدا کو کہتے ہوئے سنی ہے، اللہ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہماری اسناد کا طریقہ کار کیا ہے، ہماری روایات، ہماری احادیث کا طریقہ کار معصوم سے معصوم نقل کرتا ہے، غیر معصوم سے نقل نہیں کرتا۔ معصوم امام باقر سے پوچھا گیا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ جو فرماتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا، تو جو معترضین تھے انہوں نے امام باقر پر یہ اعتراض کیا اور کہا کہ ما اجرا ھذا الرجل، یہ بندہ کتنی جرت سے کہتا ہے، یہ اس بندے میں کتنی جرت ہے، پیغمبر کو اس نے دیکھا نہیں ہے اور کہتا ہے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، جو کہ پیغمبر کے زمانے کے بعد، عرصہ بعد پیدا ہوا ہے، اور کہتا ہے بڑی جرت سے قال رسول اللہ۔ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرماتے ہیں کہ میری سند میرا بابا ہے، میری سند جو ہے وہ میرے بابا ہے، ان کی سند ان کے بابا ہے۔ تو امام باقر فرماتے ہیں میری سند کا سلسلہ سیدھا پیغمبر تک جاتا ہے، پیغمبر تک۔ مجھے میرے بابا علی زین العابدین نے بتایا،
امام زین العابدین نے فرمایا مجھے میرے بابا حسین نے بتایا، مولا حسین فرمایا مجھے میرے بابا علی امیر المومنین نے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے پیغمبر سے سنا، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا، جبریل کہتے ہیں میں نے خدا سے سنا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ ہماری اسناد کا سلسلہ ہے، یہ ہمارا صدری علم ہے، صدری علم جو ہم تک سینہ بسینہ یہ ہے پہنچا ہے، پیغمبر کا علم، یہ پیغمبر کا علم ہم تک سینہ بسینہ پہنچا ہے، وراثت میں ہمیں ملا ہے، یہ ہمارا صدری علم ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات پر، احادیث پر صرف یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی روایات احادیث کا سلسلہ وہ سیدھا پیغمبر تک جاتا ہے، ان کا صدری علم ہوتا ہے، سینہ بسینہ علم ہوتا ہے، ان کو وراثت میں علم وہ ملا ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا علم صدری علم ہے، ان کو وراثت میں پیغمبر سے ملا ہے، اس لیے کہ وہ معدن الرسالہ ہے، وہ رسالت کی کان ہے، وہ نبوت کی کان ہے، ان کے گھر قرآن اترا، ان کے گھر وہی کا نزول ہوا۔ تو اہل بیت کے گھر کو چھوڑ کر، اور یہی وہ گھر ہے جو پیغمبر ہمیں دکھا گئے، فرمایا کہ میرے بعد ان کی اتباع کرنا، میرے اہل بیت کی اتباع کرنا، ان سے نہ آگے بڑھ جانا نہ ان کو چھوڑ کے پیچھے رہ جانا۔ آگے بڑھ جانے والوں کو حکم دیا کہ تم نے آگے بڑھ جانے والوں کو حکم دیا پیچھے اگر تم نے ان سے ملنا ہے، وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالِي، اور پیچھے رہ جانے والوں کو حکم دیا کہ تم نے ان کی اقتداء میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔